حضرت فاطمہ تو زہرا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کی انگلی مبارک پکڑ کے اندر لے کے جاتی. آپ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی, حضور بڑے بڑے جواب دیتے. ہاں ایک بچپن کا ایک سوال تھا. حضرت فاطمہ تو زہرا فرمانے لگی حضور سے, یا رسول اللہ کریں. بخاری شریف ہے اور راوی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کسی نے پوچھا تھا حضور سے کہ سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں. حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں. تو کہنے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, حضرت سیدہ پاک سے. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سے سب سے زیادہ پیار کرتے. میں نے حضور کو دیکھا, آپ چھوٹی تھی نا سب سے, تو حضور سب سے اچھا چھوٹا بچہ بھی ہو نا, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ لاڈلا سب دا ہی ہوتا ہے, اس سے ذرا پیار زیادہ ہے, انوکھا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہی, راوی حضرت خدیجہ الکبریٰ. مشکات شریف کے ذرا لفظ دیکھیے, یہاں پہ راوی حضرت عائشہ صدیقہ. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ حضور کو آپ نے سب سے زیادہ پیار کرتے کس سے دیکھا ہے. تو آپ کہنے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, حضور سب سے زیادہ جو پیار تھا نا سیدہ فاطمہ تو زہرا سے ہی کرتے تھے, حضرت سیدہ پاک سے ہی زیادہ پیار کرتے تھے. اچھا تو پھر مردوں میں سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے والی, حضرت مولا علی شیر خدا سے زیادہ پیار کرتے تھے. سب سے زیادہ بچوں میں عورتوں میں حضرت سیدہ پاک سے پیار تھا, اور مردوں میں حضرت مولا علی شیر خدا سے پیار تھا. حضرت مولا علی شیر خدا کی گل کر لی. حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ سب سے زیادہ پیار سیدہ پاک سے, حضرت مولا علی سے. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حضور کس سے پیار کرتے. اب حضرت مولا علی شیر خدا کا لفظ سنیے, حضور کو ہم نے سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے کرتے دیکھا ہے. وہ ان کے شان بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. یہ دونوں گھرانے بڑی شان والے ہیں, وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کی شان. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے عزت وہی کسی کو دیتا ہے جو خود عزت دار ہوتا ہے. ہاں جو شانوں والا ہوگا وہی شان بیان کرے گا. جو یہ شانوں والے تھے وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں. تو اس میں رٹا کیا, اس میں بغض کیسا. تو یہ ہم نے فضائل اس کے بیان کرنے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی حدیث کی اگلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو تھوڑا جا کتے کتے بولو نا. ہاں یہ سبحان اللہ کہلوانے کا مقصد یہ ہے کہ چند ایک لوگ جو سو رہے ہیں نا جی, وہ بھی ذرا متوجہ ہو جائیں. جمعہ تو آنا ہوتا ہے سال بعد, ہے جی سال بعد. تو ایک جمعہ تو آپ ذرا توجہ سے سنیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے, دروازے میں کھڑے رہتے, بلند آواز سے کہتے السلام علیکم. آپ بھی گھر جا کے کہا کریں, یہ بھی سنت مبارکہ ہے, السلام علیکم. حضور کھڑے رہتے. حضرت خدیجہ تو جانتی سب کچھ تھیں, دروازہ کھول دیا, حضور ابھی بھی دروازے میں کھڑے ہیں. پھر حضور نے کہا السلام علیکم. حضرت خدیجہ تھوڑا نا مسکرانے لگی, تو کہنے لگی او فاطمہ سنتی ہو تمہارے ابا آ گئے ہیں. حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچیاں دوڑی آتی ہیں, حضور کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کی انگلی مبارک پکڑتی ہیں اور اندر لے کے جاتی ہیں. اور یار یہ بھی بڑی لطف کی بات ہے. ہاں ابا باہر کھڑا ہو تو بچہ آئے تو ابا کی انگلی پکڑ کے اندر لے کے جائے. پھر سیرت نگاروں نے یہاں پہ لکھا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کی انگلی مبارک پکڑ کے اندر لے کے جاتی. آپ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی, حضور بڑے بڑے جواب دیتے. ہاں ایک بچپن کا ایک سوال تھا. حضرت فاطمہ تو زہرا فرمانے لگی حضور سے, یا رسول اللہ میں رب کو کب دیکھوں گی. اللہ اکبر, اتنا بڑا سوال کر دیا, چھوٹی سی عمر اور سوال کیا, یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی. چھوٹا سا سوال کیا, حضور نے بڑا سا جواب دے دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ بہت جلدی اللہ تجھے جنت میں داخل بھی کرے گا, جنتی عورتوں کی سردار بھی بنائے گا اور اپنا دیدار بھی کروائے گا. تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بھی بنائے گا اور اپنا دیدار بھی کروائے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال کرتی. اچھا جب حضور چلے جاتے نا, حضرت خدیجہ پھر بازو پکڑ کے نا, وہ چھوٹی سی بچی جی میں ماما بچ گود میں بٹھا کے پتہ کیا پوچھتی, اچھا تمہارے بابا جان کیا فرما رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے. تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی اور راضی بھی ہوتی, آج تو ابا جان نے مجھے یہ کہا. اچھا پھر یہ سلسلہ آخر تک چلا. پھر سیدہ پاک کی شادی ہوگی حضرت مولا علی شیر خدا سے, تو پاس ہی اجرا تھا. تو یہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں نا, تو یہ آخر تک سلسلہ چلا.
ایک دفعہ بخاری شریف ہے، مشکات میں بھی آپ کو یہ لفظ ملیں گے، وہاں پر حضرت ختیجہ راوی تھیں. اب یہ جو نئی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ بچپن کی بات تھی. اب یہ وصال مبارک سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے. حضور کچھ علیل تھے، وصال مبارک سے 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے. حضور فرمانے لگے کوئی میری فاطمہ کو بلائے. پیغام پہنچا دیا، حضرت فاطمہ آئیں، خلوت ہو گئی. اب جب حضرت فاطمہ آئیں، حضور تشریف فرما تھے. حضور اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جگہ پہ چادر بچھائی، وہاں پر بٹھایا، کچھ باتیں ہوئیں. حضور نے کان میں ایک بات کی تو سیدہ پاک رونے لگی. کچھ اور باتیں کی، سیدہ پاک اور رونے لگی. تو تھوڑی دیر خاموشی ہوئی تو حضور نے پھر ایک بات کی تو کھل کے ہنسنے لگیں. اب یہ منظر حضرت عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی کہ باپ بیٹی بات کر رہے ہیں. پہلے حضور نے کوئی بات کی تو سیدہ پاک رونے لگی، پھر حضور نے کوئی بات کی تو سیدہ پاک ہنسنے لگیں. حضور تشریف لے گئے، پھر سیدہ پاک نے وہاں بھی بیٹھے رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ آئیں تو پوچھنے لگیں حضور کیا بات کر رہے تھے تم سے؟ سیدہ پاک کہنے لگی راز کی بات ہے، یہ راز کی. حضور نے منع کیا، یہ راز کی بات ہے. کچھ دن گزرے، حضور بیمار ہوئے، علیل ہوئے. کچھ دن گزرے، حضور کا وصال مبارک ہو گیا. کچھ دن گزرے تو سیدہ پاک وہاں پہ تشریف فرما تھی تو ذرا غمگین بیٹھی تھی. تو حضرت عائشہ پوچھنے لگیں کہ اب تو وہ راز کھول دو، وہ حضور نے کیا بات کی تھی؟ تو حضرت عائشہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ سیدہ پاک جب میں نے سوال کیا تو سیدہ پاک پھر رونے لگی. تو کہنے لگی پہلی بات حضور نے تب یہ کہی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے بابا نے چلے جانا ہے، آپ کے بابا کا وصال ہو جانا ہے. تو میں بڑا ہی روئی تھی کہ میرے بابا جان رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو پھر حضور نے ایک بات کی تھی، میں کھل کے ہنسی تھی. وہ یہ بات تھی کہ حضور فرمانے لگے فاطمہ فکر نہ کرنا، بہت جلدی جو پہلے مجھ سے پیچھے سے آ کے ملے گا نا وہ تم ہی ہوگی. یعنی کہ باپ کے وصال کی خبر سنی تو وہ رونے لگی، اور اپنے وصال کی بات سنی تو وہ ہنسنے لگی کہ یا رسول اللہ بہت جلدی میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو اماں جی جب حضور نے یہ بات کی کہ بہت جلدی تیری میری ملاقات ہوگی تو میں کھل کے ہنسی کہ چلو یہ بھی میرے بھکت جاگے کہ بہت جلدی میرے بابا جان سے میری ملاقات ہوگی. تو اسی طرح سے یہ بیٹیاں تو پہلی باپ کی بڑا وفادار ہوتی ہیں. یہ وہ پیار تھا جو حضور سے سیدہ پاک کرتے تھے. کبھی کبھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت جی دعا کرنا، صوفی جی دعا کرنا، علامہ صاحب دعا کرنا. تو علامہ صاحب کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ دل سے دعا کرتے ہیں، کبھی دل سے نہیں بھی کرتے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ سے دعا کروایا کریں. تو وہ لوگ کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں جی وہ تو پردہ کر گئے. تو پھر میں کہتا ہوں اپنی بیٹی سے کروایا کرو. بندے نے تو بس اشارہ کرنا ہے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں پتر. تو پتر نے تو رات ساری مسلح پہ بھگو کے آنسوؤں سے وہ تو دعائیں کر چھوڑتی ہے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب ملے تو کہنے لگے اللہ نے بڑی خیر کر دی. وہ کیسا آپ نے نسخہ بتایا تھا. اچھا وہ کہنے لگے اور کہتے کہتے رونے لگے کہ یار جب میں نے اپنی بیٹی کو کہا نا پتر میں بڑی آزمائش میں ہوں دعا کرنا، وہ جب بچی نے سنا اور اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے اللہ نے آدھا سکون مجھے تبھی دے دیا تھا کہ میرا بھی کوئی سننے والا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بات 7 پتر بھی ہوں نا جی، 7 پتر باپ دی میت پئی بھی ہوئے تو وہ 7 بیٹے کسی کمرے میں بیٹھ کے باپ کی جائیداد کی لکیریں پھیر رہے ہوتے ہیں. اے فلانا والا پلاٹ میرا ہے، اے فلانا پلاٹ میرا، فلانا پلاٹ بڑے دا تے چھوٹے دا. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. وہ واحد بیٹی ہوتی ہے جو سرانے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے. آپ اس درد کو سمجھیں. اور وصال سے پہلے باپ پیشاب میں لت پت ہوتا ہے، ہاسپٹل لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ پیکے سے آتی ہے بچی، اپنی ساس کی بھی ڈانٹ سہتی ہے، اپنے سسر کی بھی ڈانٹ سہتی ہے، اور اپنے شوہر کی بھی تانے سنتی ہے کہ ابھی تو پچھلے مہینے ہو گیا ہے. پھر بھی وہ ڈانٹ سہ کے آتی ہے اور اپنے باپ کو پیشاب میں لت پت اٹھاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتی. اور پتر تو اپنی دکانوں میں مصروف ہے. پتر تو اپنی وہ باپ جو جائیداد چھوڑ گیا وہ تو اس میں بٹوارے میں وہ مصروف ہے. تو میں کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے دعائیں کروایا کرو. یہ علامہ صاحب کی دعا نہیں لگنی، میں سچی کہہ رہا ہوں. آپ پیروں کی دعا لگتی ہوگی لیکن اس انداز میں جو بیٹی کی دعا لگتی ہے نا جی. ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں جی دعا کرنا، حالات بڑے ٹائٹ نے، حالات بڑے خراب نے. میں کہتا ہوں ایک دفعہ نا بیٹی سے بھی کہہ کے دیکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ بڑی برکتیں کر دے گا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں.